میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو سورت کی آیات تلاوت کی ہیں، اس سورت کا نام ہے سورۃ اللہب۔ یہ سورت بھی مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 5 آیات ہیں۔ یہ سورۃ اللہب کا نام، یہ جو لہب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جن کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام جو تھا وہ عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ۔ لہب اس لیے رکھا گیا، لہب کے نام سے اس لیے مشہور ہوا یہ، کیونکہ اس کا جو چہرہ تھا یہ بالکل سرخ رہتا تھا اور بہت چمکتا رہتا تھا، جیسے انگارہ ہوتا ہے، کوئلہ ہوتا ہے۔ کوئلے کے اوپر جب ہم آگ لگاتے ہیں اور جب اس کی آگ بجھ جاتی ہے تو اس کے اندر سے کیسے ریڈ ریڈ شعاعیں نکلتی ہیں، ریڈ ریڈ جو نکلتا ہے اس کے اندر سے، اس کو کہتے ہیں انگارہ۔ تو اس کا چہرہ بھی بالکل اسی طرح رہتا تھا، انگارے کی طرح، جیسے بالکل چمک رہا ہو، لال۔ اس لیے یہ لہب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، سگا چچا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، نبوت کس طرح عطا فرمائی، کب عطا فرمائی، یہ تو آپ تمام خواتین کو معلوم ہے۔ تو جب یہ نبوت عطا فرما دی تو رسول اللہ کو یہ حکم ملا کہ اب آپ جائیں، اس کا پیغام اپنی امت کو سنائیں، اپنے لوگوں کو جا کے بتائیں، جو لوگ کفر و شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، غلط گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو جائیں ان کو ان چیزوں سے نکالنے کی کوشش کریں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور آج یہ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حکم مل گیا، یہ میشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ یہ مشن ملنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ کے اندر ایک پہاڑی ہے جس کو صفا مروہ کہتے ہیں. جو حضرات عمرہ یا حج پہ جا چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ مکہ کے پہلے تو یہ مکہ کے باہر تھا، لیکن اب مکہ اتنا وسیع ہو گیا ہے تو یہ مکہ کے اندر ہی آ گئے یہ پہاڑی. تو صفا مروہ ایک پہاڑی ہے، یہ دو الگ پہاڑی ہے، ایک صفا اور ایک مروہ. یہاں پہ جب عمرہ کرنے والے اور یا حج کرنے والے جو حضرات جاتے ہیں وہ یہاں کی سعی کرتے ہیں، 7 چکر صفا کے لگاتے ہیں اور 7 چکر مروہ کے لگاتے ہیں. اگر یہ نہیں لگایا تو عمرہ ادا نہیں ہوتا. یہ عمرے کے ارکان میں سے ہیں، اور حج کے اندر بھی جب عمرہ کریں گے تو اس کے ارکان میں سے ہے یہ صفا مروہ کی بھی چکر لگانا. تو یہ دو پہاڑی ہے. اس وقت یہ عرب میں تو ہے، لیکن اس وقت یہ مکہ کے اندر نہیں تھا، یہ باہر تھا. مکہ اس وقت چھوٹا تھا، لیکن آج تو ماشاءاللہ جب عوام بڑھتی ہے، جب کچھ وسائل پیدا ہوتے ہیں تو جگہ بھی وہ ویسی ہو جاتی ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا مروہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد یہ اعلان کیا. اعلان یہ کیا، سب سے پہلے تو اب سب کو بلانا تھا، سارے قریش والوں کو بلانا تھا، ساری عوام کو بلانا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی زور سے، یا صباحا یا صباحا. اب رسول اللہ کی آواز تو اتنی تیز نہ تھی، اب وہاں پہ مائک اور ایکو کا سسٹم تو ہوتا نہیں تھا کہ آواز بآسانی پہنچ جائے. تو یہ رسول اللہ کی جو آواز تھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائی کہ محمد بلا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے رسول اللہ نہیں تھے بلکہ محمد تھے. تو سب نے یہ سنی کہ محمد آواز لگا رہے ہیں اور ہم سب کو بلا رہے ہیں، اور یا صباحا کہہ رہے ہیں. یا صباحا کہنے کا مطلب عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اس طرح کا نعرہ یا صباحا اس طرح کی آواز لگاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہونے والی ہے جو بہت قیمتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کو جمع کیا جا رہا ہے. کوئی ایسی بات ہونے والی ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اعلان کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی آ جاؤ، ایک بہت قیمتی بات کرنا. تو سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، جتنے بھی قریش والے تھے سارے جمع ہو گئے. رسول اللہ کا جو چچا ابو لہب تھا وہ بھی اس میں شامل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے جب سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں سے ایک سوال پوچھا بلکہ ایک چیز بتائی اور اس کے اوپر ایک سوال پوچھا. فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے، ایک دشمنوں کا لشکر آنے والا ہے جو تم لوگوں کو ختم کر دے گا، تم لوگوں کو مار دے گا، تم لوگوں کے قتل کے ارادے سے آ رہا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ کیا تم میری اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا اے محمد، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں؟ آپ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا نہیں؟ تو اے محمد ہم آپ کو جواب یہ دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ اے محمد، ہم نے آپ کو پوری زندگی، آپ کے 40 سال ہیں، 40 سال کی عمر ہے، پوری زندگی ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا پایا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے آپ کو امانت میں خیانت کرنے والا پایا ہی نہیں ہے. تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں؟ تو ہمیں پکا یقین ہے، ہمیں 100% اس کے اوپر شیور ہیں ہم لوگ، اور اس کے اوپر ہمیں پکا یقین ہے کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو ہم پر حملہ کر دے گا، یہ بات آپ کی 100% درست ہے، ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اسلام کا پیغام پہنچا سکتے تھے، ڈائریکٹ بتا سکتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے ساری چیزیں بھیجی ہیں. لیکن رسول اللہ نے ڈائریکٹ پیغام نہیں دیا، بلکہ ان سے ایک سوال کا جواب منگوایا، ایک چیز بتا کے سوال کھڑا کیا، پھر اس کا جواب لیا، اس کے بعد اللہ کا پیغام پہنچایا. وجہ اس کی یہ تھی بنیادی
وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے اوپر سے جو حجت ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ حجت یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اب اس کے بعد جب میں خدا کا پیغام پہنچاؤں رسول اللہ اور یہ بتلاؤں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ اس بات کو یہ جھٹلائے نہ، کیونکہ یہ بات ان لوگوں سے پہلے ہی لے لی ہے میں نے کہ میں کبھی جھوٹ بولتا نہیں ہوں۔ اب جو آگے والی بات کرنے والا ہوں تو یہ بھی سچ ہوگا، تو ان کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ اگر نہیں مانیں گے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، انہی کا قصور ہے، کیونکہ ان کا خود بلیو ہے اس پر، کیونکہ یہ خود اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ سوال کروانا اپنے آپ کو ان کے سامنے یہ پیش کر دینا تھا کہ میں آئندہ اب جو بات کر رہا ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، جیسے وہ بات جھوٹ نہیں ہے، جیسے تم مجھے کبھی جھوٹا دیکھا نہیں ہے تو میں یہ بات بھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اگر تم نہیں مانو گے تو مجھ پر کوئی حجت باقی نہیں، تمہارا ہی قصور ہوگا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، پھر بھی نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے قصور تمہارا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو آپ نے آپ کو سب سے پہلے جسٹیفائی کروا لیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سے انسان کے اندر ایک پاور پیدا ہو جاتی ہے، جب اپنے بارے میں یہ سب جانتا ہو کہ میرے بارے میں لوگوں کا کیا تصور ہے، تب وہ کوئی بات کرے تو اس کی بات میں جان بھی الگ پڑ جاتی ہے۔ لیکن میں کوئی بات کروں، میرے بارے میں لوگوں کا تصور غلط ہے، میں بھلے بھی اچھی باتیں کروں تو وہ اثر پیدا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنے پاور پیدا کی رسول اللہ نے کہ میرا ان کے نزدیک میرا کیا مقام ہے، اور وہ مقام دیکھ لیا۔ تو اب جو بات کروں گا تو اس بات کے اندر پاور آئے گی، اس بات کے اندر ایک طاقت ہوگی جن کو ماننی پڑے گی۔ اگر نہیں مانیں گے تو قصور ان کا ہے، ان کا لاس ہے، یہ غلط راستے پہ جائیں گے، میرا کوئی قصور نہیں۔ تو رسول اللہ نے جب یہ کہہ دیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا پایا ہی نہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا تو یاد رکھو اے میرے امتوں، اے لوگوں، یاد رکھو اگر میں یہاں پہ جو کھڑا ہوا ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں کہ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، جو تم غلط کاموں میں پڑے ہوئے وہ چھوڑ دو۔ اللہ ہمارا سب کا معبود اللہ تبارک و تعالی ہے، ہم سب کا معبود اللہ ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کو دینے والا ہے، اللہ ہی سب سے لینے والا ہے، وہ سب کا مالک، وہ سارے دونوں جہاں کا مالک، ہمارا پالنے والا، ہمارے کھلانے والا، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جس کو تم محمد کہتے ہو، صادق اور امین مانتے ہو، میں اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں۔ میری بات تمہیں سننی پڑے گی، میں اللہ کا پیغام تمہیں دینے آیا ہوں، تمہیں اس جاہلیت سے نکالنے آیا ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ میری باتوں کو مانو اور اس غلط چیزوں سے نکلو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ جب یہ رسول اللہ نے اپنا پہلا پیغام جب پہنچا دیا، ان کے سامنے رکھ دیا، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کا آخری رسول بھی مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور اپنا معبود مانتے ہیں۔ اس دن حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، سچائی کی گواہی دینے والا۔ تو اس وقت سچائی کی گواہی سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق نے دی تھی۔ اسی میں یہ رسول اللہ کے اس وقت رشتہ دار نہیں تھے، رشتہ داری بعد میں بنی ہے حضرت ابو بکر کی، ابھی رشتہ دار نہیں تھے، ابھی ایک غیر تھے اور ایک دوست کی حیثیت تھی بس۔ لیکن اسی حاضرین مجلس میں رسول اللہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام ابو لہب تھا۔ یہ کھڑا ہونے کے بعد کچھ کنکریاں ہاتھ میں اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا کے پھینک کے ماری، نعوذ باللہ، اور کہنے لگا تبا لک علی ھذا جماعتنا، یہ نعرہ لگایا تبا لک علی ھذا جماعتنا، نعوذ باللہ، ٹوٹ جائیں اے محمد تمہارے ہاتھ۔ اپنے بھانجے کو کہہ رہے ہیں، اپنے بھتیجوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے جس کو تو میرا بھتیجا ہے،
میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو تو نے اللہ کی بات کی ہے، میں اس موقع پر تجھے بددعا دیتا ہوں نعوذ باللہ کہ ٹوٹ جائے تیرے ہاتھ، کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ جمع کیا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی کام کی بات ہوگی، تم نے اس بے مقصد کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا، ہم ساری چیزیں چھوڑ کر آئے. تو ایک پتھر اٹھایا اور رسول اللہ کی طرف اور اپنے بھتیجے کی طرف اٹھا کے پھینک کے مارا اور کہا کہ تو نے اس کام کے لیے مجھے جمع کیا، یہاں پر ہمیں جمع کیا، کہ ٹوٹ جائے تمہارے ہاتھ پاؤں. یہ اعلان کرنا تھا، یہ نعرہ لگانا تھا. میرے رب کو جوش آ گیا، میرے رب کے غضب کو جوش آیا کہ میرے پیارے محبوب کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، میرے پیارے محبوب کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے، اس کے اوپر کوئی کنکر پھینکے، وہ بھلے میرے محبوب کا رشتہ داری کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ سورت دے کر بھیج دی، سورۃ اللہب. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے بدبخت ابو لہب تو کیا کہتا ہے کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائے؟ میرا رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ اور پاؤں. ٹوٹ جائے کس کے پاؤں اور ہاتھ؟ ابو لہب کے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں آیا اس کا کوئی کام، ابو لہب کے کام، نہ اس کا کوئی مال آیا، نہ اس کا کوئی حسب نسب کام آیا. اس کا مال بہت زیادہ تھا ابو لہب کا، اس کا حسب نسب بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے کوئی کام نہیں آیا. آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، اب عن قریب داخل ہوگا یہ دھیکتی ہوئی آگ، یعنی جہنم میں عن قریب یہ داخل ہونے والا ہے. وامرأتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا جوش آیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی لپیٹ لیا. فرمایا وامرأتہ، اور تیری بیوی بھی جو میرے نبی کو تنگ کیا کرتی ہے، حمالۃ الحطب، اس کے سر کے اوپر بھی آگ لگائی جائے گی، اس کے سر کے اوپر بھی دیکھتی ہوئی آگ لگائی جائے گی اور وہ ایندھن کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگی. اس کی بیوی بھی جو تھی ابو لہب کی، اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا. اس کے اندر ایک سب سے بڑی بیماری چغل خوری کی تھی. یہ صحابہ کی باتیں لے کر دوسروں کو لگاتی تھی تاکہ صحابہ کرام اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی جائے، اور رسول اللہ کے راستے میں یہ لکڑیاں لا کے پھینکتی تھی تاکہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچے. تو فرمایا حمالۃ الحطب، اور یہ سروں کے اوپر کچھ لکڑیاں لے کے چلتی تھی اور وہ لے کر آتی تھی اور رسول اللہ کے راستے میں پھینکتی تھی. اسی کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حمالۃ الحطب، کہ آج یہ جو رسول کو تکلیف دینے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے لاتی ہے، ان قریب اس کے سر کے اوپر لکڑیوں کے جلا کے آگ رکھی جائے گی اور یہ جہنم میں داخل کی جائے گی. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں ایک رسی پڑی ہوگی جس سے کھینچ کر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو فرمایا کہ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کو دونوں کا اس صورت کے اندر بتا دیا کہ ان دونوں کا کیا حال ہوا. ان دونوں کا کیا حال ہوا؟ یہ حضرت ابو لہب، یہ ابو لہب کون ہے؟ رسول اللہ کے سگے چچا ہیں. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی باڈی کے اندر سے اتنی بدبو پیدا ہو گئی، اس کی باڈی میں اتنے کیڑے پڑ گئے کہ کوئی بھی اس کو دفنانے کے اوپر آمادہ نہیں تھا. کوئی اس کے جو قریبی جو رشتے دوست احباب تھے وہ بھی اس کے قریب نہیں جا رہے تھے. تو انہوں نے دفنانا تو تھا، تو انہوں نے ایک طریقہ اپنایا کہ ایک بڑا گھڑا کھودا اور دور سے بڑے بڑے بانس لیے، ڈنڈے لیے، اور اس کو بانس کے ذریعے دھکا دے کے اس کی باڈی کو اس گھڑے میں گرایا گیا اور پھر اس گھڑے کو بند کیا گیا. اس کی بیوی کا حال بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک دن یہ لکڑیاں جمع کر کے لا رہی تھی، وہی جس رسی میں اس نے لکڑیاں کو باندھی ہوئی تھی وہی رسی اس کے گلے میں لگی اور پھندا لگا اور وہیں پہ وہ مر گئی. تو دونوں کو اس صورت میں بتا دیا کہ دونوں کا حال کیا ہے. اس صورت سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس صورت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج دنیا میں سورس کام آ جاتے ہیں. آج آپ کو کوئی کام نکلوانا ہو تو ہم کوئی سفارش لگوا لیتے ہیں، سورس لگوا لیتے ہیں، لیگل طریقے کا کام ان لیگل طریقے سے کروا لیتے ہیں، میرٹ کی جگہ ان میرٹ پہ سارے کام ہوتے ہیں. لیکن قیامت کے دن، یہاں قیامت والے دن اور جنت میں جانے کے لیے کوئی سورس کام نہیں آئے گی، کوئی سورس کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. نیک اعمال کرو گے، میرٹ ہوگا تمہارے پاس تو جنت میں داخل ہوگے، ورنہ نہیں ہوگے. فرمایا یہ رسول اللہ کا چچا ہے،
رسول اللہ کا کیا ہے؟ چچا ہے، یہ تو بدرجہ اولا جنت میں جانا چاہیے، لیکن جب رسول اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، یہ چچا ہونے کے باوجود بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور حضرت بلال کو دیکھیے، حضرت بلال نہ رسول اللہ کے خاندان میں سے، نہ رسول اللہ کے قبیلے میں سے، نہ رسول اللہ کے دوستوں، نہ رسول اللہ کے ایسے پہچان والوں میں سے، ایک حبشہ کا رہنے والا غلام تھا، ایک آزاد بھی نہیں تھا بلکہ غلام تھا، کالا تھا، سیاہ تھا، ہونٹ موٹے موٹے تھے، بظاہر بدصورت معلوم ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں اے بلال کون سا ایسا کام کرتے ہو، اے بلال کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدم اپنے سے آگے دیکھے، اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدم اپنے جنت میں اپنے قدم سے آگے دیکھیں۔ تو فرمایا کامیابی اللہ کی اور رسول اللہ کی ماننے میں ہے، اگر نہیں مانو گے بھلے کتنے بڑے ہو، بھلے رسول اللہ کے خاندان میں سے ہو، بھلے رسول اللہ کے رشتہ داروں میں سے ہو، اگر نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے۔ مانو گے تو بلال ایک دور کا ہونے کے باوجود، ایک بدصورت ہونے کے باوجود رسول اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس نے مانی، اس نے رسول اللہ کی ایمانی، اللہ کی ایمانی، رسول اللہ فرماتے جنت میں نے تمہیں اپنے آگے دیکھا ہے، اور وہ رسول اللہ کا چچا ہونے کے باوجود جہنم میں داخل ہوگا، دنیا میں بھی جہنمی موت مرا اور قیامت والے دن بھی جنت جہنم میں داخل تک کوئی یہ سورت پڑھتا رہے گا، تبت یدا ابی لہب وتب، جب تک جو سورت یہ پڑھتا رہے گا اس کو یہ بددعا دیتا رہے گا کہ ٹوٹ جائے تمہارے ہاتھ اور پاؤں۔ تو کتنی بڑی اس سے نصیحت اور پیغام ملتا ہے۔ میرا نبی سفارش ہماری کرے گا، اس کے اوپر ہماری امید ہے، ہماری سورس اللہ سے لگوائیں گے، لیکن وہ بھی اسی صورت پہ لگے گی کہ جب ہم نیک اعمال کر کے جائیں گے۔ اگر ہم نے زندگی بھر بد اعمالیاں کی ہیں اور غلط اعمالوں میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں اور انتہائی گندی حالت میں جائیں گے، تو رسول اللہ ایسے شخص کی بھی سفارش اور نہیں کر رہے ہیں۔ کم از کم عبادت تو اتنی ہو کہ میرا نبی سفارش کر دے، اس کو کچھ رسول اللہ کی اتنی تو اتباع کر لیں کہ میرا نبی قیامت کے دن سفارش کر دے۔ میرے نبی اور رسول اللہ کی، میرے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانو گے، بھلے کتنے بڑے ہو، رسول کے خاندانوں میں سے ہو، کہیں سے بھی ہو، جہنم میں جاؤ گے۔ اگر مسلمان ہوئے تو ایک وقت طے کر کے جہنم سے باہر نکل کے جنت میں آ جاؤ گے، اور کافر ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہو۔ تو یہ سورۃ اللہب کا مختصر شان نزول اور مختصر تفسیر تھا، اس سے ملنے والا پیغام اصل ہے۔ ایک پیغام تو میں نے بتا دیا، دوسرا پیغام یہ تھا کہ جو میرے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ نبوت کا دعویٰ کر کے کرے یا نبوت کی گستاخی کر کے کرے، نبی کی گستاخی کر کے کرے، یا نبی ہونے کا دعویٰ کر کے کرے، یا نبی ہونے کے اوپر ان کے باتوں کو مذاق اڑاتے ہوئے کرے، یا رسول اللہ کی جو بھی مذاق اڑائے گا یا رسول اللہ کو جو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، میرا رب اس کو ویسے ہی حال کرے گا جو ابو لہب کا کیا۔ اس سے دوسرا پیغام یہ ملتا ہے، تو جو بھی جس نے بھی میرے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، میرے نبی کی زندگی میں یا میرے نبی کی زندگی کے بعد بھی، ان کے ناموں کو، ان کی چیزوں کو اختیار کر کے، ان کو رسول اللہ کی گستاخیاں کر کے، نبوت کے جھوٹے دعوے کر کے جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا وہی حال کیا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سب کا حال آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا۔ اور آج بھی جو ایسے کام کرنے میں بدبخت اور ملعون ہیں، جو یہ کام کرنے میں مصروف ہیں، عنقریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کبھی یہی حال فرمائے گا۔ تو یہ سورۃ اللہب کا مختصر طور پر کچھ تفسیر و شان نزول تھا، اور ملنے والے اس کے اسباق تھے تاکہ ہمیں بآسانی اس کے اندر عمل کرنے والا بنائے۔ آج جو ہمارے پاس احادیث ہے وہ کچھ والدین کی فرما برداری سے تعلق رکھتے ہیں، والدین کی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، رواہ البخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، مجھ پر اپنے والدین میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے، والد کا ہے یا والدہ کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر فرمایا میں پھر کہتا ہوں تمہاری ماں کا۔ رسول اللہ نے بتایا کہ پھر میں تمہیں کہتا ہوں تمہاری ماں کا۔ 3 دفعہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم پر 3 دفعہ، سب سے 3 دفعہ کہا
کہ تمہاری ماں کا تم پر سب سے پہلے حق ہے، اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے باپ کا، پھر اس کے بعد فرمایا پھر تمہارے قریبی رشتہ داروں کا، پھر اس کے بعد فرمایا جو تمہارے جوان قریبی رشتہ داری ہیں ان کا۔ تو رسول اللہ نے اداب اور احترام کا اسٹیج بتا دیا کہ سب سے پہلے تمہارے پر جو ادب اور احترام جو سب سے زیادہ کرنا ہے وہ ماں کا کرنا ہے۔ ماں کو 3 دفعہ مرتبہ کھرائیں کہ ماں کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ آج ہم ماؤں کا دن منا رہے ہیں، ہم دن منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دن ہمیشہ بنانے والا بنا۔ ہم ایک دن بنا کے والدین کو خوش کر کے ان کے گفٹ و ہدایہ پیش کر کے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، بلکہ حق ادا نہیں ہوا، یہ تو بلکہ ماں کا مذاق اڑا لیا، ماں کے دن کا، ماں کی اہمیت کا مذاق اڑایا کہ ایک دن منا لیا باقی دن بھول گئے، یہ تو ماں کی ہستی کا مذاق ہے۔ یہ چیز تو کفاروں کی طرف سے آئی ہوئی ہے، جو نافرمان لوگ ہیں ان کی طرف سے آئی ہوئی ہے کہ وہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں اور ایک دن مخصوص کر لیتے ہیں، ایک دن اپنے والدین سے جا کے ملنا ہے، تو اس دن کا نام وومن ڈے اور فادر ڈے رکھ دیتے ہیں، یا اس کا دن مدر ڈے یا فادر ڈے رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی چیز کو ہم مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا اور ہمارا حال دیکھ لیجیے۔ تو میری ماں کا دن ہر وقت ہے، ہر گھڑی ہر وقت میری ماں کا ہے، ہر روز میری ماں کا ہے، ہر سال میری ماں کا۔ میری ماں نہیں ہوتی میں نہیں ہوتا، میری ماں کی کیا میرے والدین اور میرے ماں کے مجھ پہ کیا کتنے احسان ہیں وہ ہر کوئی اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، سب جانتے ہیں سب۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم پر تمہاری ماں کا حق ہے، تمہارے باپ کی 3 دفعہ فرمانے کے بعد فرمایا تمہارے باپ کا حق ہے، پھر فرمایا تیسری مدد تمہارے رشتہ داروں کا حق۔ دوسری حدیث عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالد۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میری امت، اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو، یاد رکھو والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو والد کو راضی رکھ لو، اگر اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو والد کو ناراض کر لو، اور ہر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بہترین اصول جو ہے کہ اپنے والد کو راضی کر لے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کا مختصر مطلب یہ تھا۔ ابھی زیادہ تشریح کروں گا تو وقت بڑھتا رہے گا، ہمارے سارے ٹاپکس نہیں ہو پائیں گے، تو تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، مشہور موضوع ہے والدین کے حقوق، تو سب جانتے ہیں، تو تھوڑی تشریح کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه بعده۔ ایک سوال پیدا کر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں رہتے، ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، تو اب کیا کریں؟ اگر انہوں نے زندگی بھر ایسے ان کو توجہ نہیں ہوئی اپنے والدین کی خدمت کی، نہیں ہو پائی، یا کوئی بھی ایسے مسائل، تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب تو ہمارے والد ہیں ہی نہیں، تو اب ہم ان کو راضی کرنے کے ایسا کیا کام کریں کہ ہمارے والدین راضی رہیں؟ تو اس حدیث میں اس کا جواب دیا گیا۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه بعدا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کا باپ اور اس کے والدین قبر میں آرام سے رہیں، کوئی چاہتا ہے کہ آرام پہنچائے، خدمت کرے، کہ اپنے والدین کی خدمت، ان کے والد کے انتقال کے بعد کوئی چاہتا ہے کہ میری وجہ سے میرے والدین کو ثواب اور نیکی پہنچے اور ان کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہو، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی وفات کے بعد تم اپنے والد کا جو بھائی ہے اس کی خدمت کر لینا، اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ایسا عطا فرمائیں گے کہ جیسے تم نے اپنے والد اور اپنے والد کی خدمت کی ہے۔ اسی طرح ماں کے بارے میں فرمایا کہ اپنی خالہ کا خیال رکھ لینا، اپنے خالہ کے ساتھ اس انتہائی محبت والا معاملہ رکھ لینا، جو معاملہ تم والدین کے ساتھ رکھتے تھے یا رکھنا چاہتے ہو، تو ان دونوں کے ساتھ رکھ لینا، ایسا ہو جائے گا کہ جیسے تم نے والدین کا خیال رکھا ہے۔ تو والدین کے بعد، اگر انتقال کے بعد ان دونوں کے جو رشتہ دار ہیں، جو والد کے بھائی، ان لوگوں کا خیال کیجیے، اور والدہ کی جو بہنیں ہیں ان کا خیال کیجیے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ویسا ہی ملے گا جیسے والدین کا خیال رکھنے کا تھا۔
اور اگر ایسا پھر اس کے علاوہ ایک دعا بھی آتی ہے قرآن مجید نے خود سکھائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ والدین کا انتقال ہو جائے یعنی کہ زندگی میں بھی یہ دعا پڑھی جائے تاکہ اس کا ثواب ایصال ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے والدین کو پہنچتا رہے کہ رب ارحمہما، اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے بچپن پر ہم پر رحم فرمایا تھا۔ والدین نے جس طرح ہمارے بچپن میں ہمارا خیال رکھا تھا، ہماری ہر ضروریات ہر چیز کا خیال رکھا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کا بھی ایسے ہی خیال رکھ، اگر وہ زندہ ہے تو یہاں بھی، اور اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو قبر میں بھی ویسے ہی خیال رکھ۔ آج کی ایک اور حدیث عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیموت والدہ اوی احدہما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه اللہ بارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی والد کا انتقال ہو جاتا ہے یا کبھی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے یا کبھی دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر بچوں نے ان کے والدین کی زیادہ فرمانبرداری نہیں کی ہے بلکہ نافرمانی اور ان کے حقوق کی پامالی میں گزارا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے والد کے لیے خوب استغفار، اپنے والد کے ایصال ثواب خوب کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم نے زندگی بھر تو میں نے اس والد کی نافرمانی کی، والدین کی نافرمانی کی، لیکن اب تو والدین ہے نہیں، چلے گئے اس دنیا سے، تو اب اس کو چاہیے کہ اپنے والد کی طرف سے خوب استغفار کرے، خوب ان کے اوپر نیکیوں کا ہدیہ کرے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ جو زندگی غلط اس میں گزاری، تاکہ اس کا جو ہے وہ بیلنس برابر کیا جا سکے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی بھر ان کو اتنا زیادہ خوشی نہیں دے سکے تو ان کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے خوب ایصال ثواب کیجیے تاکہ آپ کی طرف سے اس کا ثواب ان تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ جو آپ کی جو کوتاہیاں تھیں اس کے تھوڑی کمی ہو سکے اس کی وجہ سے۔ آج کی آخری حدیث عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یزید فی امور الرجل ببر والدہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کی وجہ سے، والدین کی فرمانبرداری اور خدمت اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی یا ان کے بچوں کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر زندگی میں برکت، اپنی زندگی میں برکت لانا چاہتے ہو، اپنی عمر بڑھوانا چاہتے ہو، والدین کی خدمت کر لو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے شروع ہو جاؤ۔ کبھی کبھی چلے ہاں انسان ہے، کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی غلط جملے نکل جاتے ہیں، یہ بھی نہیں نکلنے چاہیے، لیکن چلے انسان نکل جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد توبہ طائب ہو جانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین سے بھی معافی مانگ لیں اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، اور آئندہ احتیاط کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ تو جب بھی ایسا کچھ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پکڑ سے آپ کو بچائیں گے۔ تو فرمایا کہ اپنی عمر میں برکت لانا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر میں، تمہاری زندگی میں برکت ڈال دے گا۔ تو آج کی ہم نے 5 حدیثیں پڑھی ہیں، تو آج ہماری حدیث 68 ہو گئی ہے، کل 63 ہو گئی تھی، 68 حدیث ہمارے درس کی ہو گئی۔ آج کا ہمارا تیسرا جو ٹاپک تھا وہ نماز سے متعلق تھا۔ نماز کے اندر ہم نے کل پہلی رکعت مکمل کر لی تھی، اب آ جاتا ہے نمبر، اگر دوسری رکعت ہے، اگر 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے تو التحیات پڑھنے کے بعد آپ اٹھ جائیں گی، اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت اور چوتھی رکعت مکمل کریں گی۔ تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں اگر فرض پڑھ رہی ہیں تو فرض کے اندر صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی سورت نہیں پڑھیں گے، بغیر سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ سنت یا نفل پڑھ رہی ہیں تو چاروں رکعتوں میں، 4 رکعت ہے تو چاروں رکعتوں میں آپ سورت بھی پڑھیں گے اور سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے، یہ واجب ہے، اگر چھوڑیں گی تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ واجب اور مستحب یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو اگر ہم 2 رکعت ہے اگر ہماری، تو 2 رکعت کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اب ہماری دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کریں گے جیسے کل بتایا تھا۔ اب دوسری رکعت میں سجدے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کے بعد اب آپ کو پڑھنا التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات کی سب سے پہلے ہسٹری بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی التحیات کی ہسٹری کیا ہے۔ التحیات کا پس منظر اور ہسٹری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی، جب نمازوں کا تحفہ ملا تھا، جب رسول اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات
لیے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تھے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا اس اتحیات کے ذریعے. اس اتحیات کو پڑھنے کے ذریعے رسول اللہ کا استقبال کیا گیا تھا، رسول اللہ کو ویلکم کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں اور تمام نفلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام قولی، تمام فعلی اور تمام جتنی مالی عبادت، جتنی بھی عبادت ہے جو قول سے تعلق رکھتی ہو، جو فعل سے، کاموں سے تعلق رکھتی ہو، جو مالوں سے تعلق رکھتی ہو، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. آگے فرمائیں السلام علیکہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو سلام کریں، السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ کے اوپر، ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے اوپر رحمت ہو اور برکت ہو. سب سے پہلے فرما دیا کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے. اب یہاں پہ رسول اللہ کا استقبال کیا اللہ تعالیٰ نے سلام کرتے ہوئے، تو اس سے اللہ تعالیٰ خود کسی کا اپنے نبی کا استقبال کرے تو سمجھ میں آنی چاہیے کہ میرے نبی کا مقام کتنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ استقبال کر رہے ہیں، اور استقبال کس سے کر رہے ہیں؟ سلام سے. تو ہمیں یہ بھی سمجھا، یہ بھی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ کسی کا بھی استقبال کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کو سلام کیا جائے. ہیلو ہائی یہ بات کی چیزیں ہیں. ہم کال کے اوپر بھی کال پہ بات کرتے ہیں تو فوراً ہیلو ہائی کہتے ہیں یا ڈیئر کہتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. سب سے پہلے اگر کسی سے کال پہ بات کرنی ہے، سب سے پہلے سلام السلام علیکم، اس کے بعد آپ ہیلو ہائی جو آپ کو بولنا ہے بولیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو سلام کریں. کال اٹھائیں، السلام علیکم، اس کے بعد اپنی بات کنٹینیو کریں. کوئی بھی آئے پہلے سلام کریں. رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلے سلام کرو پھر بات کرو، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تم کو سلام کیے بغیر کوئی بات اسٹارٹ کر دے تو اس کی بات کا جواب نہیں دو. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سلام کے بغیر کوئی بات اسٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کی باتوں کا جواب نہیں دو، اور ان کو کہو کہ پہلے سلام کرو پھر میں تمہیں جواب دوں. تو سلام کی کتنی اہمیت ہے. فرمایا السلام علیکم، کہ سلام ہو تم پر ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، اور رحمت ہو اور برکت. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور فرمایا کہ سلام رسول اللہ نے. اب اس کے بعد کے جو دو جملے ہیں یہ رسول اللہ کے جملے، شروع کے جو دو جملے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. اب کس کے بعد جو السلام علینا سے یہ رسول اللہ نے اس کے بعد الفاظ جو ادا کیے وہ یہ تھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ کے کیا ہو؟ سلام ہو. اور آگے رسول اللہ نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. تو یہ اتحیات کی ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ کب یاد ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اب اس کو نماز کے اندر پڑھنا ہے، تو اس کا ترجمہ میں نے بتا دیا. اشہد اللہ جب آئیں گے تو اس کے اوپر ہم انگلی اٹھا لیں گے. انگلی اٹھانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. الا اللہ جب آئے گا تو الا اللہ کے اوپر انگلی نیچے کر لیں گے. اشہد اللہ پہ اٹھائیں گے، الا اللہ پہ نیچے رکھ لیں گے. اس کے بعد تحیات پورا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد نماز کے اینڈ تک آپ کی صلوات سلام نہ پھیلیں، تب تک آپ کی انگلی ویسے ہی رہے گی. اب آپ کے پاس درود شریف ہے. درود شریف کا ترجمہ مختصر فرما دیتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور رسول اللہ کی آل پر، جیسے آپ نے نازل فرمائی رحمت حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کے آل پر. حضرت ابراہیم کے آل پر اور حضرت ابراہیم پر جیسی آپ نے رحمت و برکت فرمائی ویسی ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل میں سے ہے نا، کیونکہ ان کے بیٹے کے اندر اسماعیل آتے ہیں، تو حضرت اسماعیل کی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تو فرمایا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر آپ نے رحمت فرمائی، اسی طرح رسول اللہ کے خاندانوں پر بھی ان کے آل پر رحمت و برکت والا معاملہ فرما. آگے فرمایا انک حمید مجید، بے شک آپ ہی سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہیں، بزرگی والے ہیں. اللہم بارک علی محمد، اس کا ترجمہ بھی ہے کہ اللہ برکت، وہاں پہ رحمت تھا تو یہاں پہ برکت ہے. اے اللہ برکت نازل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے آپ نے برکت فرمائی کما بارکت علی ابراہیم، جیسے آپ نے برکت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انک حمید مجید، بے شک آپ ہی سب سے زیادہ مستحق ہیں تعریف کے، بزرگی ہے. تو دونوں کا مطلب، دونوں جو پیٹرن ہے انک حمید مجید میں دونوں دفعہ آتا ہے، تو یہ دو پیراگراف ہیں درود شریف کی، تو دونوں کا ترجمہ سیم ہے، بس ایک میں رحمت کا سوال ہے اور دوسرے میں برکت کا سوال ہے. بس یہ آسان ہے ترجمہ اس کا.
اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. درود شریف کے بعد کی دعا سب سے بہترین دعا تو یہ ہے کہ رب اجعلنی پڑھی جائے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن جو مطلب جو معنی جو رب اجعلنی کا ہے، یہ اس سے ٹکر کی کوئی اور دعا معلوم نہیں ہوتی. تو یہ سب سے بہترین دعا ہے. یہ دعا تھوڑی امپورٹنٹ ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی کل بات کروں گا، کیونکہ اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. تو سلام اور درود شریف کی بات کی دعا اور درود شریف اور نماز کے بعد کی دعا، اس کے اوپر انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کل دعائے قنوت بھی کر لیں، کیونکہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے وتر کی نماز پڑھنے کا. تو یہ تھا ہمارا تیسرا ٹاپک. آج کا ہمارا جو چوتھا ٹاپک تھا وہ صلاۃ التسبیح تھا. صلاۃ التسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا حضرت عباس ہیں، حضرت عباس کو فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، میرے پیارے چچا، میں آپ کو ایک نماز سکھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک نماز بتا رہا ہوں. آپ کوشش کیجئے کہ یہ جو میں نماز بتاؤں گا، اس نماز کو آپ روزانہ پڑھ لیا کریں. اگر روزانہ پڑھنے کی طاقت یا توفیق نہ مل سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کریں. اگر ہفتے میں بھی توفیق نہیں مل رہی یا طاقت نہیں ہو رہی تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں. اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو کم از کم زندگی میں تو ایک بار لازمی پڑھ لیں. وہ نماز کیسی؟ وہ نماز صلاۃ التسبیح تھی. صلاۃ التسبیح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنے چچا کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ نماز آپ روز پڑھ لیا کریں، ہفتے میں پڑھ لیا کریں، یا مہینے میں پڑھ لیا کریں، یا سال میں پڑھ لیا کریں، نہیں تو کم از کم زندگی میں تو ایک بار لازمی پڑھ لیں. تو اس نماز سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ ایک طریقے سے اپنے چاچا کے سامنے ضد کر رہے ہیں کہ آپ یہ نماز کسی طرح بس پڑھ لیا کریں. تو حضرت عباس کو ضد کرنا، حضرت عباس کو یہ حکم دینا، اصل میں ہمیں حکم دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہم سے ضد کر رہے ہیں کہ بھائی یہ روز پڑھ لیا کرو، ہفتے میں پڑھ لیا کرو، مہینے میں پڑھ لیا کرو، یا نہیں تو کم از کم زندگی میں تو ایک بار لازمی پڑھ لو. تو یہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا کہ کم از کم زندگی میں تو ہر کسی کو ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے. اگر ایک دفعہ بھی کسی نے پڑھ لی تو انشاءاللہ رسول کے اس نصیحت پر عمل ہو جائے گا. تو رمضان کا مہینے چل رہے ہیں، اس کے اوپر آگے طاق راتیں آنے والی ہیں، تو اس میں چاہیے تو روز ہر طاق راتوں میں پڑھیں، نہیں تو کسی ایک دو تین دفعہ ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی نصیحت میں، رسول اللہ کی نصیحت میں آ جائیں گے. کوشش کریں تو زیادہ پڑھیں، لیکن ایک دو دفعہ ہی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس نصیحت میں آ جائیں گے. جس نے پڑھ رکھی ہے تو ماشاءاللہ اس کی بات ہے، اور بات ہی کچھ اور ہے، اور بھی پڑھے. اس کے فضائل کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہیں، اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بغیر توبہ کیے چھوٹی یہ بڑی عبادات ہوتی ہیں ہماری، اس سے ہمارے صغائر جو ویسی معاف ہو جاتے ہیں. بغیر توبہ کیے ایسی معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و. لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے. سچی دل سے توبہ کریں گے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ یقین کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں اور وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد بھلے وہ گناہ ہو جائے پھر بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. یہ کبائر کا حکم ہے. کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کی وجہ سے کبائر معاف ہو سکے. لیکن صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے کہ اس کے پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. صلاۃ التسبیح فرض سنت نہیں ہے بلکہ نفل ہے. نفل فرائض سے بھی توبہ معاف نہیں ہوتا، فرائض پورے کرنے سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ نفل نماز ہے، لیکن یہ اتنی برکت والی اور فضیلت والی نماز ہے، اس سے صغیرہ نہیں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا. تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی برکت والی نماز ہے، کتنی زبردست نماز ہے کہ کبیرہ بھی معاف کرانے کا سبب ہے. تو یہ نماز پڑھ لینی چاہیے. اس کو نماز کا طریقہ تھوڑا مشکل ہے، اسی لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے. تو صلاۃ التسبیح کی نیت بس وہی ہو کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہوں، اور دل میں نیت ہونی چاہیے، اور اگر زبان سے اتنا بول دیا کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہوں کافی ہے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے، مشکل نہیں، اگر ایک دفعہ سیکھ لیا جائے تو آسان ہو جائے گا. بس یاد رکھنے کی چیز ہے، ذہن پہ کانسنٹریٹ رکھ کے اگر سیکھیں گے تو یاد ہو جائے گا. صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت ہیں. کوئی بھی نفل ایک ساتھ 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ التسبیح ایک ساتھ 4 رکعت پڑھیں گے. اس کے اندر نارملی جیسے ہم ساری نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے،
ایکسٹرا چیز کیا ہے؟ اس کے اندر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ، اور چاروں رکعتوں کے اندر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 300 مرتبہ، 300 ٹائمز چاروں رکعت میں جب ملا لیں گے تو 300 ٹائمز یہ کلمہ بننا چاہیے۔ اب 300 کو اگر ہم ہر رکعت کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 75 بن جاتا ہے، 75۔ تو معلوم ہوا ہر رکعت میں ایکسٹرا کیا کرنا ہے؟ وہ 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو 4 دفعہ 75 کو اگر ملٹیپلائی کر لیں، پلس کر لیں، تو کیا بن جائے گا؟ 300 کا عدد ہمارے پر ڈیجٹ آ جائے گا۔ تیسرا کلمے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا کلمہ پڑھا جائے، کہ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانے بزرگی، سبحان اللہ، پورا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ پڑھ لیا جائے تو کافی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مکمل تیسرا کلمہ ہے۔ اگر صرف اتنا بھی کوئی زیادہ پڑھ رہا ہے تو اور اچھی بات ہے، لیکن کوئی اتنا بھی پڑھ رہا ہے تو یہ کافی، اس سے زیادہ ہو جائے گا تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے ایک رکعت میں 75 مرتبہ، اور پوری چاروں رکعت میں اگر پلس کریں گے تو 300 مرتبہ بن جائے گا۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ طریقہ کیسے ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ نارملی جب ہم نماز کے لیے ہاتھ باندھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز باندھ لی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ کو پڑھنا ہے ثنا، ثنا سبحانک اللہم پڑھ لیا۔ ثنا کے بعد آپ کو سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ، اگر کسی کے پاس وہ ہے کاپی وغیرہ ہے تو وہ لکھ لیں، تاکہ لکھ لیں گے تو زیادہ اچھی طریقے سے یاد رہے گا۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے اندر پڑھتے ہوئے گننے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ انگلیوں میں کاؤنٹ کر رہے ہیں، کاؤنٹ کریں گے تو آپ کی نماز چھوٹ جائے گی۔ تو آپ اس طرح طریقہ علماء نے بتایا کہ اس طرح ایسے کر لیں کہ جیسے ایک انگلی میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 پارٹس ہوتے ہیں نا، 1 2 3، یا ایک انگلی کو بھی اگر ہم شروع کر لیں تو اگر آپ نے ہاتھ باندھا ہے تو جس ایک دفعہ پڑھ لیا تو اس انگلی کو تھوڑا سا پش کر لیں، دبا دیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انگلی دبی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا۔ دوسری دفعہ دبایا تو دوسری پڑھ لیں، دوسری انگلی کو تھوڑا دبا دیں، تیسری دفعہ پڑھیں تو تیسری انگلی کو تھوڑا دبا دیں، چوتھی، پانچویں کو دبا دیں گے تو اس کا مطلب آپ کو پتہ چلے گا 5 انگلی دبی ہے میری، کیونکہ یہ تو سارا احساس کا کام ہے، دماغ کا کام ہے، اور احساس آرام سے ہو جائے، فیلنگ آرام سے آ جاتی ہے۔ تو 5 انگلی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے 5 دفعہ پڑھ لیا۔ اب دوبارہ سے اسٹارٹ کریں 5 دفعہ، تو اس طرح کیا ہو جائے گا؟ 10 دفعہ آپ کو یقین ہو جائے گا آپ 10 دفعہ ہو گیا، تو اسی طرح 5 دفعہ، تو 15 دفعہ ایسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے اس کو یاد رکھنے کا۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ ہم آپ کو کیا پڑھیں گے؟ یہ پڑھیں گے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ یہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ شروع کریں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ جو سورت پڑھنی ہے آپ سورت شروع کریں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہی تیسرا کلمہ۔ اور طریقہ میں نے بتا دیا، اگر آپ کو ذہن میں اگر بٹھانا ہو تو یہ طریقہ بہترین ہے کہ انگلی دبا لی جائے۔ تو پہلے 5 تو 10 مرتبہ آپ کا آسانی سے ہو جائے گا۔ تو 15 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے۔ اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان رب العظیم یہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو 10 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گی تو 25 + 10 35، تو 35 مرتبہ ہو گیا۔ اب آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھ جائیں گی۔ اب سجدے میں جانے سے پہلے جو آپ کھڑی ہوتی ہیں، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ دوبارہ یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو اب کتنے ہو جائیں گے؟ 35 ہو گئے تھے تو یہ 45 ہو گئے۔ اب یہ 10 مرتبہ یہاں پڑھنے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گی، تو سجدے کے اندر سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو 45 ہو گئے تھے، اب 55 ہو گئے، 55 آرام سے ہو گئے پہلے سجدے میں۔ اب اللہ اکبر کہہ کے پہلے سجدے سے اٹھیں گی تو دونوں سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس کے بیٹھنے کے اندر بھی آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنا ہو گیا؟ 65 ہو گیا، آرام سے بآسانی 65 ہو گئے۔ اب دوسرا سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گی۔ دوسرے سجدے کے اندر سجدے کی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اور یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں گی، تو آپ کا 65 اور +10 75۔ تو یہ 75 ایک رکعت میں ہو گیا۔
تو اسی طرح آپ کو دوسری رکعت میں ہی پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں ہی پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں ہی پڑھنا ہے. تو جس اس طرح ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا 300 ٹائمز آپ کا مکمل ہو جائے گا کمپلیٹ. اب دوسری رکعت میں ثنا تو ہے نہیں، تو سورت شروع کرنے سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا پڑے گا. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد پڑھنا ہے، اور دوسری تیسری رکعت میں تو ثنا تو پڑھتے نہیں ہے، تو شروع میں 15 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد 10 کریں گے. تو نماز کے جو اسٹارٹنگ ہے وہاں پہ شروع میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، اور دوسری تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 پڑھیں گے. تو شروع میں اسٹارٹنگ میں 15 ہے، اس کے بعد 10 میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے بتا دیے. تو یہ 300 مرتبہ آپ کا ایک رکعت میں 75، تو 300 رکعت میں 75 سے اگر کریں تو 300 مرتبہ آرام سے بن جائے گا. پھر بھی اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھتا ہے کہ ہم نے کس نیت کے ساتھ پڑھی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ درگزر والا معاملہ فرمائیں گے. اگر ہماری کوئی تسبیحات اگر ہمیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ پڑھ لیں، کوشش کریں کم نہ ہو، زیادہ پڑھ لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے کہا تو کوشش کریں 1-2 تسبیح زیادہ پڑھ لیں، تاکہ اگر کم ہوگا تو وہ کور ہو جائے گا. لیکن سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سجدہ کے کہیں کہ میں نے کہی تو سجدہ سہو کروں تو اس کی وجہ سے ہو جائے صحیح ہو جائے، تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تسبیحات اگر لگ رہا ہے کہ میں نے کم پڑھی ہے تو کچھ اضافی پڑھ لیں 2-3 دفعہ، کسی بھی رکن میں پڑھ سکتے ہیں، کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ اضافی پڑھ لیں جس سے آپ کا ماہ ہو جائے گا. تو دوسری رکعت میں التحیات اور چوتھی رکعت میں جو التحیات پڑھتے ہیں، التحیات درود شریف، ان کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، کیونکہ ہمارا سجدے دوسرے سجدے میں ہمارا وہ جو عدد ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو ایسے سے کر کے ہمارا 75 پورا ایسے ہمارا 300 مرتبہ آرام سے ہو جائے گا. یہ تو میں نے زبانی آپ کو طریقہ بتایا. کلاس کے بعد اس کا پورے ایک طریقے کی ایک پکچر ہے جس میں بہترین طریقے سے سکھایا گیا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ. وہ آپ کو میں گروپ میں بھجوا دوں گا تاکہ وہاں وہ بھی آپ کے پاس مل جائے، تاکہ اس سے آپ دیکھ کے بآسانی وہ چیز طریقہ یاد کر لیں، آرام سے پڑھ سکیں. تو یہ تو تھا ہمارا صلاۃ التسبیح. آج کا ہمارا 5واں جو تھا وہ اسلامک جنرل نالج کے نام سے تھا. ہمارا جنرل نالج کے بارے میں رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. رسول اللہ کی شادیوں کے بارے میں بتا دی تھی کہ رسول اللہ کی 11 بیویاں، ان کے نام، ان کے بچوں کے نام میں نے سارے بتا دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک شادی حضرت عائشہ سے ہوئی ہے اور ایک شادی حضرت حفصہ سے ہوئی ہے. حضرت عائشہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں. تو معلوم ہوا یہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، پہلے یہ اس سے بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، یہ 4 ہیں. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 ایسے سارے صحابہ کرام ہیں، لیکن یہ 4 افضل ترین صحابہ کرام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین. خلفائے راشدین اس کو کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے بعد کون تھا؟ حضرت ابو بکر تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ پہ کون آ گیا؟ ان کی جگہ پہ حکومت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر نے. تو اسی طرح اس کو خلیفہ کہہ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کیپٹن اور ایک ہوتا ہے وائس کیپٹن. جب کیپٹن چلا جائے تو اس کی جگہ پر وائس کیپٹن آ جاتے ہیں. تو خلیفہ اسی کو کہتے ہیں. خلیفہ جو ہوتا ہے وہ وائس کیپٹن ہوتا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت کیپٹن کون تھا؟ رسول اللہ تھے. رسول اللہ کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ پہ حضرت ابو بکر آ گئے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، ان کی جگہ پہ حضرت عمر، اسی طرح حضرت عمر کے بعد عثمان، اس کے بعد حضرت علی نے یہ خلافت کی اور حکومت کی. پھر اس کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرے معاملات شروع ہو گئے. تو خلفاء جو خلیفت کا جو خلافت جو تھی وہ حضرت علی تک چلی ہے. تو یہ 4 خلیفہ تھے. یہ چاروں خلیفہ ایک تو صحابی بھی ہیں، 4 فضیلت ہیں ان کی. ایک تو صحابی ہیں، ایک تو جنتی ہیں، صحابی ہیں، اور اس کے علاوہ خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے علاوہ چاروں کا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں یہ رسول اللہ کے یہ چاروں خلیفہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی شادی رسول اللہ سے ہوئی تھی اور حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں. تو حضرت ابو بکر رسول اللہ کے کون ہوئے؟ سسر ہوئے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کون ہوئے؟ داماد ہوئے. اسی طرح حضرت عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، کیونکہ حضرت حفصہ جو ہے جس کے رسول اللہ کی شادی ہوئی تھی، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بھی داماد ہیں، اور ان کی جو بیٹی حضرت حفصہ ہیں وہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی. تو حضرت عمر بھی کیا ہے ہوئے؟ ان کے سسر ہوئے. تو کتنی گہری رشتہ داری ہے. اب آ جاتے ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی پر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے داماد ہیں.
یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے کیا ہے؟ سسر ہیں، اور حضرت عثمان کیا ہے؟ دماد ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنی دو بیٹی حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان کا لقب جو تھا وہ ذوالنورین تھا، ذوالنورین، اس لیے ان کا لقب اس لیے اس کو ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو شہزادیاں، دو پھول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ جب ایک کا انتقال ہوا تو حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت کلثوم کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عثمان سے آپ نے فرما دی۔ تو یہ رشتہ تھا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں اپنے بیٹیاں حضرت عثمان کو دیتا۔ تو کتنی بڑی فضیلت والے صحابی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حضرت عثمان کے کون ہیں؟ دماد ہیں، اور حضرت عثمان کون ہیں؟ ان کے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، اور حضرت عثمان کون ہیں؟ دماد ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پیاری اور لخت جگر تھی، سب سے پیاری بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ تو حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ دماد ہوئے، اور یہ دماد خاص تھے۔ دماد خاص اس وجہ سے، دو تین وجہ سے تھے۔ ایک تو یہ تھے کہ اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اب حضرت علی دی، اس وجہ سے ایک دماد خاص۔ دوسری دماد خاص ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پالا تھا، خود پرورش کی تھی۔ ایک طریقے سے وہ ان کے ایک طریقے سے بیٹے تھے، کیونکہ ان کا پالنا کا جو پرورش جو کی تھی رسول اللہ نے حضرت علی کی خود کی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت علی دماد خاص تھے رسول اللہ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر یہ سسر ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دماد ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت علی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تو یہ بڑی قریبی رشتہ داری ہے۔ اب بتائیں کہ کوئی ان کی گستاخی کرے، ان چاروں خلفائے راشدین کی گستاخی کرے، ان کے خلاف غلط جملے کہے، تو یہ کس کی گستاخی ہے؟ یہ کس کی گستاخی ہے؟ میرے نبی کی گستاخی نہیں ہے تو کس کی گستاخی ہے؟ اللہ کی گستاخی نہیں ہے تو کس کی گستاخی ہے؟ تو یہ ایک تو صحابی، جنتی صحابی، پھر خلفائے راشدین، پھر اتنا گہرا رشتہ، تو کتنا فضیلت والی یہ چار ہیں۔ اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جن کی گواہی قرآن مجید دے دے تو ان کے ایمان میں شک کرنے والا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور خصوصاً یہ چار خلفائے راشدین ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جو اسلامک جنرل نالج کے حوالے سے میں نے بتایا کہ یہ رشتہ آپس میں بتایا کہ ان چاروں کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو دو اور ایک جو دوسری بیٹی تھی حضرت زینب، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت سعید نام ہے غالباً ان سے کروایا تھا۔ تو یہ چار بیٹیوں کی شادی میں نے بتا دی کہ کس سے ہوئی، اور رسول اللہ کے جو تینوں بیٹے تھے ان کا میں نے بتا دیا تھا، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو بچے پیدا ہوئے، وہ کون تھے؟ حضرت حسن اور حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنے ان نواسوں سے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گھوڑے بن جاتے تھے، اور اپنے وہ سوار کر لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھائی مزہ آ رہا ہے، کیسی سواری ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہے کہ ان کو بہت زیادہ اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ پھر یہی نواسوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور کس طرح اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ بھی معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ان کا فیوچر معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کتنی ہولناک کہانیاں ہونے والی ہیں، حضرت حسین کو کس طرح شہید کیا جائے گا، حضرت حسن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس لیے رسول اللہ کو ان سے بہت زیادہ ہی محبت تھی۔ اور اس کے علاوہ نواسے کے ہونے کے باوجود ویسے ہی اب بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت حسن حسین حضرت علی کے حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے خاندان تھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ رسول اللہ کی تمام بیویوں کے نام میں نے بتا دیے تھے، ان کی بچیوں کے نام بتا دیے تھے، ان کے بچوں کے نام بتا دیے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے والد اور والدہ، ان کے رسول اللہ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور حضرت کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ حضرت والد کا انتقال رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور حضرت والدہ کا جو انتقال ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم ایک یتیم تھے، پھر ان کے چچا اور ان کے پھوپھیوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان تھا جو میں نے بتایا. یہ اسلامی جنرل نالج کی ہر انسان کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہمارا جو آئیڈیل ہے، ہمارے جو رسول ہم جن کو ماننے والے ہیں، جس کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے، اس کے بارے میں ہی نہ پتہ ہو تو ہم کہاں ہم کھڑے ہیں. تو یہ ساری بنیادی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا جو سیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل میں لا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما لے. یا اللہ اس کو رائے گاہ نہ جانے دینا، یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ اس کو ہمارے والدین کے، ہمارے اساتذہ کے، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، یا اللہ ہمارے دوستوں کے حق میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے. ہمارے رمضان کی عبادات کو قبول فرما لے. اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے. جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کو بدلنے والا رمضان بنا دے، نیکیوں کی طرف آنے والا رمضان بنا دے. یا اللہ رمضان کے بعد بھی، یا اللہ رمضان کے بعد بھی، یا اللہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے والا، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری رمضان کے بعد کی زندگی بھی رمضان جیسی بنا دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یہ مانگی نصیب فرما دے. یا اللہ جتنی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں، یا اللہ وہ ساری خیریں ہم سب کو. یا اللہ جس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام برائیوں سے ہم سب کو بچا. یا اللہ جو ہمارے صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، یا اللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرما. ان کے درجات کو اور بلند فرما. ان کے درجات کو اور بلند فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کی گستاخیوں سے، ان کے اوپر غلط جملے کہنے سے یا اللہ ہم سب کو بچا. یا اللہ ہم سب کو بچا. ان کی قدر نصیب فرما. یا اللہ صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما. صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما. رسول اللہ کی محبت نصیب فرما. حقیقی محبت نصیب فرما. یا اللہ جو ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی شان میں غلط باتیں کہتے ہیں، جو رسول اللہ کی شان میں غلط باتیں کہتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ایسے لوگوں کو یا اللہ عبرت کا نشان عبرت بنا. یا اللہ یہی جو یا اللہ 3 راستے ہیں، یا اللہ قرآن ہے، ایک آپ کا راستہ ہے، ایک میرے نبی کا راستہ ہے، اور ایک صحابہ کرام کا راستہ ہے. یہ 3 ہی راستے ہدایت کے راستے ہیں. یا اللہ ان راستوں پر چلا. یا اللہ ہم سب کو ان راستوں پہ چلا. اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.